الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 298 ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ فاطر کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں، بے شک جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس بات سے بھی آگاہ کیا تھا کہ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی ہر امت میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کوئی خطہ جہاں پر انسان رہتے ہوں ایسا نہیں گزرا کہ جہاں اللہ نے نبیوں کو نہ بھیجا ہو، اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن آپ سے پہلے یعنی ہر جگہ پر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا، یعنی ہر امت میں اللہ نے ڈرانے والے بھیجے۔ تو اس امت میں چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کر تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اب آپ کے نائبین یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین، اس کے بعد علماء کرام، مشائخ اعظام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اب یہاں یہ بتایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ نے تسلی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بے شک جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے۔ یہ اہل مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ان کو لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ تشریف لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں، آسمانی صحیفے اور نورانی کتاب لے کر۔ یعنی وہ جتنے بھی نبی آئے تھے وہ ایسے ہی نہیں آگے تھے، روشن دلیلیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، کھلے معجزات تھے ان کے پاس، آسمانی صحیفے لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے صحیفے دیے، دیگر کئی انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور پھر نورانی کتاب لے کر آئے، یعنی کتابیں اللہ نے بھیجیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور آخر میں آخری کتاب اللہ نے قرآن کریم جو ہے اسے بھیجا۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ پھر جب ان کی سرکشی کی حد ہو گئی تو میں نے پکڑ لیا کفار کو، پس ساری دنیا جانتی ہے میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ میں نے کس طرح ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے۔ کیا فرمایا؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا۔ بس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ اس پر غور تو کرو ذرا۔
کہ پانی ایک ہے، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ سب ایک ہے، لیکن اس پانی سے ہم نکالتے ہیں طرح طرح کے پھل جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پانی ایک ہے، اس سے طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، کہیں انار نکل رہا ہے، کہیں انگور نکل رہے ہیں، کہیں موسمی نکل رہی ہے۔ پانی ایک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس پانی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ پیدا کر سکے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پانی ایک ہے، پھل مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، یعنی صرف پھل ہی مختلف نہیں بلکہ رنگ بھی مختلف، ذائقہ مختلف۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں سے بھی رنگ برنگ ٹکڑے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں، کوئی شوخ، کوئی مدھم، اور بعض ایسے سخت سیاہ۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح پھل مختلف رنگوں والے ہیں، پہاڑ بھی مختلف رنگوں والے ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سرخ رنگ والے ہیں، کوئی بالکل کالے ہیں۔ یعنی گویا یہاں اللہ تعالیٰ نے رنگوں کی کیمسٹری بتائی ہے اور ہمیں دعوت غور و فکر دی ہے کہ ان چیزوں کے اندر غور کرو، اور جو اس میدان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں توجہ کریں کہ اس میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ پہاڑ ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، کسی کا سرخ رنگ ہے، کسی کا نیلا رنگ ہے، اور عجیب اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں۔ یا اسی طرح اس کے اندر جو ہے مختلف رنگ کے راستے بھی ہیں۔ جدد جو ہے ٹکڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، ٹکڑا، یعنی مختلف ٹکڑے ہیں۔ ایک ہی پہاڑ ہے، اس کے اندر کوئی سفید رنگ ہے، کہیں سرخ رنگ بھی لگا ہوا ہے، کہیں بلیک رنگ لگا ہوا ہے اسی ایک کے اندر، اور اس کا مطلب راستے بھی ہوتا ہے، جدد کا مطلب راستے بھی ہوتا ہے، یعنی ان پہاڑوں کے اندر رب کائنات نے مختلف رنگ کے راستے بنا رکھے۔ اور کیا فرمایا کہ یہ تو جمادات کی بات ہے، پہاڑوں کی بات ہے، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور انسانوں، چارپایوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدا جدا ہیں، صرف جمادات میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے حیوانات میں بھی یہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انسانوں کے رنگ مختلف بنائے، چوپایوں کے رنگ مختلف بنائے، جانوروں کے رنگ مختلف بنائے۔ آپ بتائیے کہ اگر سارے انسانوں کا ایک رنگ ہوتا تو کیسے ہم پہچانتے کہ کون کیا ہے، کون کیا نہیں ہے؟ سارے جانوروں کا ایک رنگ ہوتا، یا اسی طرح سارے چوپایوں کا ایک رنگ ہوتا تو ڈفرینشیٹ کیسے کرتے کہ یہ کون سا جانور ہے؟ یعنی گویا ان رنگوں کے اختلاف سے بھی رب کائنات نے ہمیں اپنا کرم کیا اور پہچان عطا فرمائی۔ کس کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے؟ اس دنیا کے سارے درخت ایک ہی جیسے ہوتے تو کیسے پہچانتے کہ کون سا درخت کس چیز کا ہے؟ تو رب کائنات نے ہر شے کے مختلف رنگ بنائے، مختلف شکلیں بنائی ہیں، اس لیے تاکہ ہمیں پہچان ہو سکے، ہم پہچان سکیں۔ اور یہ اس کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ قدرت کی نشانی تو ہے، ہمارے لیے اس کے اندر ایک خاص بات کیا ہے کہ پہچان ہے، کہ اس سے ہم پہچانتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، یہ کون نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ علماء ہیں، دین کو جاننے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں۔ علماء کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت سارا علم ہو وہ عالم ہے، جس کو بہت زیادہ بولنا آتا ہے
کلام کرنا آتا ہے وہ عالم ہے، جو بہت ساری کتابوں کو جانتا ہے وہ عالم ہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء کے لیے کیا لفظ فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، دین کا ایسا علم رکھنے والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ علماء ہیں۔ کسی کے پاس بہت علم ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم کی کیٹیگری سے اس کو نکال دیا گیا۔ علماء ان کو نہیں کہتے جو دنیا پرستی کرتے ہوں، جو مادہ پرستی کرتے ہوں، جو دنیا کمانے کے لیے جھوٹی موٹی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہوں، علماء ان کا نام نہیں۔ علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں خوف خدا موجود ہے، وہ علماء ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے، جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ تو جو اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہے اتنا وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر میں بھی جو انسان کسی چیز کی زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے یا زیادہ اس سے ڈرتا ہے اس کے مرتبے کے اعتبار سے، اور جس کی پہچان کم ہوتی ہے، جس کی معرفت کم ہوتی ہے، تو انسان اس سے اتنا ہی جاہل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اسے اتنی معلومات پھر نہیں ہوا کرتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا کہ بے شک جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ والوں کی نشانیوں میں سے، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ سب سے پہلی یعنی سب سے بڑا درجہ، سب سے اعلیٰ مرتبہ قرآن کو حاصل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب کائنات کا دیدار کیا تو اللہ سے عرض کی کہ مولا کریم مجھے یہ بتا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تیرا قرب سب سے جلدی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی قریب ترین آسان ترین راستہ کون سا ہے جس سے تیرا قرب حاصل ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے جواب دیا کہ وہ تلاوت قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ آسان ترین راستہ اللہ کے قرب کا تلاوت کلام مجید ہے۔ کہتے میں نے سوال کیا کہ مولا تلاوت کلام مجید کا کیا مطلب، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے، آسان ترین راستہ اللہ کی قرب کا کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ اور آج اتنا ہی ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، لیکن جو نسخہ خالق کی کائنات نے خود بتایا ہے وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ دیواروں کو ٹکریں مارنے سے، بڑی بڑی تسبیحاں گھونٹنے سے اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ ملے گا تو آسان ترین راستہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا۔ جب انسان اس کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، پھر اس پر عمل بھی کرے گا۔ اور یہ خالق کا کلام ہے، اسی طرح اس رب سے اس کی ہم کلامی بھی زیادہ ہوتی رہے گی، اس کے قریب بھی ہوتا چلا جائے گا۔
تو اللہ کے کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام رکھا ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا معمول بنایا جائے، ہماری زندگی میں قرآن شامل ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا کوئی صفحہ قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ روزانہ ہماری زندگی کے جو صفحات پلٹے جا رہے ہیں، آج کا دن گزرا، کل کا دن آیا، پرسوں کا آیا، اس سے پہلے کئی گزر گئے، یہ روزانہ کی ہماری کتاب ہے، کتاب زندگی بن رہی ہے۔ اس کتاب زندگی کے ہر صفحے کے ٹاپ پر قرآن ہونا چاہیے کہ آپ کے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو، اللہ کی کتاب سے ہو، اس کی تلاوت سے ہو، تو اس کی برکتیں آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنی اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جس جگہ جس مقام پر اس کلام کو پڑھا جاتا ہے وہاں کس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک کے بعد اگلی صفت یہ بتائی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی، 2 پڑھی، 4 کی چھٹی، 3 کی چھٹی، 2 کی چھٹی، 1 کی چھٹی، وہ نماز نہیں ہے۔ یا کبھی دل میں آیا تو پڑھ لی، دل میں آیا تو نہیں پڑھی، یا جمعے نماز پڑھ لی جی، باقی تو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ دوسری صفت۔ اور تیسری صفت جو اللہ نے بتائی، اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، رازداری سے اور اعلانیہ۔ کیا فرمایا؟ مال تمہارا نہیں ہے، مال ہمارا ہے۔ اللہ فرماتا تمہارا مال کہاں سے آیا؟ مال تو ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ میرے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ میرے کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ اعلانیہ اور چھپے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ نے مال دیا سارا نہیں دیتے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اس پر اللہ اجر دیتا ہے۔ یعنی مال بھی اسی نے دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو میری راہ میں نے تجھے دیا ہے، میری راہ میں خرچ کر، اس پر تجھے اجر دوں گا۔ دیتا بھی خود ہے اللہ، اور فرماتا میری راہ میں جو خرچ کرے گا اس پر تجھے اجر بھی دوں گا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا، رازداری سے اور اعلانیہ، یعنی چھپ کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دین نے اس کا جو بنیادی اصول ایک بتایا وہ کیا ہے کہ عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چھپ کر پوشیدہ طور پر کرنا، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کو پسند کیا گیا کیونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک اصول بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ظاہراً کیا جائے، مثلا مثال کے طور پر فرض نماز ہے تو فرض نماز کھلم کھلا آپ نے ادا کرنی ہے، حکم ہے کہ یہ کھلم کھلا جاؤ نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہو کہ جی یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے، نہیں، یہ فرض ہے، اس فرض کو کھلم کھلا ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، فطرہ ادا کرنا ہے، یہ لازم ہے، اس کو کھلم کھلا ادا کرنے کو حکم کہ اس کو کھلم کھلا دو۔ لیکن جہاں بات آ جاتی ہے نفل کی، مستحب کی، اس کو چھپانا افضل ہے۔ آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں تو جتنا چھپ کر کریں اتنا وہ اچھی بات ہے۔ نفلی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جتنا چھپا کر اس کو کریں اتنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کام کے لیے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، اس نفلی چیز کو بھی کھلم کھلا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مقصد ریاکاری نہیں ہے، مقصد یہ ہے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے، وہ بھی اس نیکی میں حصہ لیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی کھلم کھلا ایسا کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، بس شرط کیا ہے؟ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دل میں یہ نہ ہو دکھاوے کا کہ جی لوگ کہیں کہ جی میں نے اس طرح دیا ہے۔ لیکن کیا بتایا اصول کہ جہاں فرائض واجبات کی بات ہے وہ کھلم کھلا کیے جائیں گے،
اور جہاں نوافل و مستحبات کی بات ہے ان کو چھپا کر کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا رازداری سے اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں۔ اللہ نے اس چیز کو تجارت قرار دی ہے، اس تلاوت کلام مجید کو، اس نماز قائم کرنے کو، اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ نے کیا کہا؟ تجارت قرار دی ہے۔ یہ تجارت ہے بھائی۔ ہم دنیا میں جب تجارت کرتے ہیں اس میں سرمایہ بھی لگاتے ہیں، اس میں محنت بھی کرتے ہیں۔ سرمایہ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ جی ہمیں ایک کے بدلے میں 2 مل جائیں۔ سرمایہ لگاتے بھی جا رہے ہیں، محنت کرتے بھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح رب کائنات نے ان چیزوں کو آخرت کی تجارت قرار دی ہے کہ یہ آخرت کی تجارت ہے۔ دنیا کی تجارت میں نقصان کا اندیشہ موجود ہے۔ آپ سرمایہ لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفع تو دور کی بات ہے، جو اصل سرمایہ اسی کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ سارا برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو تجارت تم میرے ساتھ کرو گے، جو آخرت کی تجارت تم کرو گے، اس کے لیے کیا ہے؟ تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے جو ہرگز نقصان والی نہیں، یعنی اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں، نقصان کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں ہے۔ لازماً آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ ملے گا، زیادہ اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا حال ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا دے؟ پھر آگے اللہ نے یہی باتیں کی، تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان رکھو، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کر۔ یہ ساری چیزیں وہاں پھر بتائی کہ یہ اللہ کی راہ میں تجارت ہے، یہ اللہ سے تجارت کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم چاہو تو دنیا کی تجارت میں مگن رہو، چاہو تو آخرت کی تجارت کر لو۔ آگے اللہ نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ سے تجارت کرنے والے ہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ کرے ان کے اجر میں اپنے فضل سے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو کتاب بذریعہ وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے سراسر حق ہے، وہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر اسی کتاب کا ذکر، بار بار اللہ قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کتاب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، یہ سراسر حق ہے، یہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ختم نبوت پر اللہ نے یہاں پر بھی مہر لگائی ہے، ختم نبوت کی دلیل دی ہے کہ یہ کتاب جو آخری کتاب بنا کر ہم نے بھیجی ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کتاب آنی ہوتی تو کیا ہوتا کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور اس کے بعد جو کتاب آئے گی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے احوال سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کتاب کو اہمیت دیتا ہے اور کون اس کتاب کو اہمیت نہیں دیتا، کون اس کتاب کو پڑھتا ہے اور کس نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اپنے بندوں سے لخبیر بصیر، باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی، وہ دیکھ بھی رہا ہے، مشاہدہ بھی کر رہا ہے اور وہ باخبر بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے۔ اس کتاب کا وارث بنایا ہم نے ان کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ 3 طرح کے لوگ بتائیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اس کتاب کے لیے چنا ہے۔ جن کو چنا ہے اس سے مراد امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس کے لیے چنا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس میں 3 گروہ ہیں۔ کون ہیں وہ؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پس بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی فرض پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، تو ظالم لنفسه۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض درمیانہ روح ہیں، یعنی جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی پابندی بھی کرتے ہیں، سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن نوافل و مستحبات کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ کیا ہیں یہ؟ منہم مقتصد، بعض درمیانہ روح ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور تیسرے بعض سبقت لے جانے والے نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے۔ تو بعض اس میں سے وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نوافل و مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ نوافل و مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اسی حوالے سے کہ یہ ظالم لنفس اور مقتصد اور سابق بالخیرات کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ وہ ہیں کہ سابق بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ان میں سے جو مقتصد ہیں، میانہ روح ہیں، ان کا حساب ہوگا، ان کا محاسبہ ہوگا، لیکن کیا فرمایا؟ آسان حساب لیا جائے گا، فارمولیٹی پوری کی جائے گی، بس ان کا آسان حساب ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ہیں ظالم لنفسہ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ایک فرض پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 2 چھوڑ دیے، 1 چھوڑ دیا، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محشر کا پورا زمانہ روکے رکھا جائے گا، پورا زمانہ، جو حشر کا جو وقت ہوگا پورا طویل، اس میں ان کو روک کر رکھ دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایئرپورٹ پر پہنچ جائے بندہ، وہ فلائٹ نکلنے والی ہو، اب اس کو روک دیا جائے، اب وہ انتظار کتنا مشکل گزرتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حالانکہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، روک کے رکھا بھائی آگے نہیں جانا، بس آپ نے یہاں ہی رہنا ہے، تو ان کو پورا محشر کا زمانہ روکے رکھا جائے گا، لیکن بالآخر ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ بالآخر کیا ہوگا؟ ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کی برائیاں زیادہ ہیں وہ ظالم لنفس ہیں، جن کی برائیاں زیادہ ہیں وہ لوگ ہیں جو ظالم لنفس، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ سابق بالخیرات ہیں، اور جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہیں یہ مقتصد لوگ ہیں، یہ میانہ روح ہیں، جن کی نیکیاں بھی ہیں برابر، گناہ بھی برابر، جتنے گناہ اتنی نیکیاں ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں کو بالآخر اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ کیا بتایا کہ جو سابقم بالخیرات ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں بھی اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اب ان 3 لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یعنی کیا فرمایا کہ سبقت لے جانے والے نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے، یعنی بندہ جو نیکی بھی کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے۔ آپ یہاں مسجد میں جمع ہوئے تو اللہ نے توفیق دی ہے تو جمع ہوئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہیں آ سکتے تھے۔ آپ پہلے سے آ کر مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ بیٹھے ہیں، وہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مسجد ابھی آپ دیکھیں خالی ہے اور اینڈ پر بھر جائے گی،
تو جن کو اللہ توفیق دے گا وہ پہلے آئیں گے، جن کو توفیق نہیں دے گا وہ پہلے نہیں آ سکتے۔ تو یہ بھی اس کا فضل ہے، اگر وہ توفیق نہ دے تو بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ذالک والفضل الکبیر، یہ نیکی کی توفیق دینا یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، سدا بہار باغات، ان کے لیے کیا ہوگا؟ سدا بہار باغات، یہ ان میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار۔ بھائی دنیا کے اندر تو ایک مرد کے لیے جو ہے سونے کے کنگن پہننا، سونا پہننا یا موتیوں کے ہار پہننا یا ریشم کا لباس پہننا ممنوع ہے اس کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ایک مرد کے لیے دنیا میں منع ہے، لیکن اہل ایمان کو آخرت میں یہ ساری چیزیں نعمت کے طور پر دی جائیں گی، مردوں کو بھی وہاں یہ چیزیں پہنائی جائیں گی، دنیا میں اگرچہ کہ منع ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، شکر نعمت کے طور پر کہیں گے سب، یعنی یہ تینوں گروہ جن کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اللہ ان میں ہمیں شامل کرے، یہ شکر نعمت کے طور پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب ستائشیں اللہ کے لیے جس نے دور کر دیا ہم سے غم و اندو، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں غم سے بچا لیا۔ غم کیا تھا؟ یہ فکر تھی کہ پتہ نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کہاں ڈالا جائے گا، تو یہ جو غم تھا اللہ اس کو دور کر دے گا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اللہ صرف بخشنے والا نہیں ہے، وہ قدردان بھی ہے۔ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اللہ اس کو بڑی کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے جانور کا بچہ ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، اسی طرح بندہ جو نیکی کرتا ہے وہ اس طرح بڑھتی رہتی ہے اللہ کے ہاں، وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ پہاڑوں کی مانند بن جاتی ہے چھوٹی سی نیکی۔ تو اللہ قدردان ہے، ہم ناقدرے لوگ ہیں، لیکن اللہ کیا ہے؟ بڑا قدردان ہے، اپنے بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ اگر اس نے خلوص نیت سے کوئی نیک کام کیا ہے اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں بسایا ہے ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل و احسان سے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے ابدی ٹھکانے میں داخل کر دے گا، جہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا کہ جی یہاں سے مجھے ہٹا دیا جائے گا۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تکلیف اور نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تھکن۔ اب وہ جو ٹھکانہ ہوگا وہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی تھکن ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اب ان کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جو ایمان نہیں لے کر آئے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ اللہ اس آگ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ نہ تو موت آئے گی نہ عذاب کم کیا جائے گا۔ بھائی انسان تنگ آ کر کہتا ہے خودکشی کر لو کہ جان چھوٹ جائے گی، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جان نہیں چھوٹے گی وہاں، اب نہ وہاں موت آئے گی نہ عذاب میں کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر گزار کو۔ وہم یصطرخون فیہا، اور اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، فریاد کریں گے۔ اب اس جہنم کے اندر وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ چیخ چلا رہے ہوں گے، اور چیخ چلا کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، فریاد کریں گے ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم بڑے نیک کام کریں گے، ایسے نہیں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے۔
وہ کام جو ہم پہلے کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، بس ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جائے، بس ہم بڑے نیک پارسا بن کر آئیں گے، ہم نے جو کچھ کیا اس کا الٹ کریں گے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ان کو ہم دنیا میں واپس بھی لوٹا دیں، لوٹا کر انہوں نے پھر وہی کرنا ہے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو ہم دنیا میں واپس لوٹا دیں، اللہ تو جانتا ہے نا، جس نے بنایا ہے اس کو تو پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو وہاں سے لوٹا بھی دیں تو انہوں نے پھر وہی کام کرنے جو پہلے کرتے تھے۔ بھائی دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہم کبھی اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ موت ہمیں سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم پکی توبہ کر لیتے ہیں کہ جی آج کے بعد سچا پکا مسلمان بن جاؤں گا، یہ ہم صحیح ہوئے، صحت ہو گئی، یہ ہو گیا، تو کون اللہ اور کون ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، سب اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاتے ہیں جس پہ پہلے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ان کو ہم دنیا میں بھیج دیں تب بھی انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے کرتے رہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم بڑے نیک کام کریں گے، ایسے نہیں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا، ایک ہی جواب ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ بھائی 60 سال 70 سال عمر دی تمہیں، اتنی لمبی عمر دی، بآسانی جس میں نصیحت قبول کر سکتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا، اور تشریف لے آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ اتنی طویل عمر دی۔ اب طویل عمر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں، کسی نے کہا کہ 17 سال، کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 60 سال تو آخری حجت ہے، کہ جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اور پھر بھی وہ پلٹ کر ادھر نہیں آیا، اس پر حجت تمام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، میجورٹی جو ہماری 60 سے 70 میں ختم چلے جاتے ہیں۔ تو 60 سال جس کی عمر ہوگی اس پر حجت تمام ہوگی۔ تو فرمایا کہ تم اتنی طویل عمر دی جس میں سوچ سمجھ کر تم صحیح راستہ اختیار کر سکتے تھے، جس میں نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا۔ تمہارے پاس ڈرانے والا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے پاس بھیج دیا۔ ارے بدبختو، ان کے آنے کے بعد بھی تم صحیح نہیں ہوئے تو پھر کب صحیح ہو؟ جب وہ آگے، ان کے ارشادات آگے، ان کی تعلیمات آگئی، ان کی احادیث آگئی، ان کی سنت ہمارے پاس آگئی، اور ان کے نائبین آگے جنہوں نے ان کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا دیا، اس کے بعد کب سدھریں گے؟ تو جواب ایک ہی ہوگا کہ تمہیں اتنی لمبی عمر کیا نہیں دی تھی ہم نے، جس میں بآسانی نصیحت قبول کر سکتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا، اور تشریف لے آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا۔ یعنی پہلے نبی آئے ہر قوم کے پاس، اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے نائبین جو ہیں علماء کی شکل میں، مشائخ کی شکل میں ہمارے سامنے بھیج دیے، کہ جو ہمیں ان تعلیمات کو سناتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ بس اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا کہا جائے گا؟ اب یہاں سے واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں پہلے سے، وقت سے پہلے بتا دی، جو ہونے والا ہے مستقبل میں ہمارے ساتھ، اس کے بارے میں پہلے سے ہمیں بتا دی ہے۔ اب وہ مستقبل میں ہونے والا جو ہمارے ساتھ ہے اس کا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ، اگلی گھڑی، اگلا دن، اگلی رات، اگلی شام ہمیں میسر آتی نہیں آتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو وقت تمہیں حاصل ہے، یہ سانس جو تمہیں ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کر لو، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ توبہ کر لو، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی میں یہ سورت کا آخری اگلا رکوع جو آ رہا ہے، اس میں اللہ نے بتایا کہ ہم بندوں کو مہلت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا، یہ
دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ امتحانی حال ہے۔ امتحانی حال کے اندر رزلٹ نہیں دے دیا جاتا، وہاں تو آپ نے پرچہ حل کرنا ہوتا ہے، تو ہم پرچہ حل کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ بعد میں آتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، وہ چاہتا تو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اس نے انسان کو مہلت دی ہے کہ وہ توبہ کر لے، وہ آ جائے میرے در پر، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن جب کسی طرح بھی بندہ نہیں آتا تو پھر اس کی پکڑ، اللہ نے فرمایا کہ اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے کلام مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے کلام مجید کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔